لظا ہے اور جحیم ہے، اور پھر ان میں سے ایک حاویہ بھی ہے۔ دنیا کے اندر جو عمارتیں بنتی ہیں، بیسمنٹ ہے، پھر گراؤنڈ فلور ہے، پھر فرسٹ فلور، پھر سیکنڈ فلور۔ جہنم جو شروع ہوتی ہے وہ پہلا اس کا فلور بیسمنٹ ہی آتا ہے، لیکن اس کے بعد بجائے اوپر آنے کے اس کا فرسٹ فلور نیچے جاتا ہے، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر آخر میں ساتویں جہنم وہ سب سے آخر میں ہے۔ وہ اسفل سافلین کے لحاظ سے وہ جہنم کے فلور سارے کے سارے نیچے کی طرف جاتے ہیں بیسمنٹ سے شروع ہو کر۔ جو بیسمنٹ جو سب سے پہلا فلور ہوگا وہ مسلمان، اس میں وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے وہ وہاں پر رہیں گے، ان کو وہاں پر رکھا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ اور جو اس کے علاوہ ہوں گے باقی، پھر آگے پھر یہود کا ہے، پھر عیسائیوں کا ہے، اس طرح الگ الگ کر کے ہر ایک کا وہاں پر یہ آ رہا ہے، ٹھکانہ آ رہا ہے۔ تو حاویہ جو ہے یہ منافقین کی جہنم ہے، منافقین کی جہنم ہے کہ ان کو وہاں پر رکھا جائے گا اور وہاں پر ان کو پھینکا جائے گا۔ اور حدیث کی روشنی میں یہ جہنم کا وہ خطرناک ترین حصہ ہے کہ جس سے جہنم کے بقیہ حصے بھی پناہ مانگتے ہیں، بقیہ حصے بھی اس حاویہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سے پناہ دے دی جائے۔ یعنی خود جہنم جو پناہ مانگ رہی ہے، تو جو حاویہ میں گرا ہوا ہوگا اس کا کیا بن رہا ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ جو خطرناک ترین لوگ ہوتے ہیں منافقین، اور ہم یعنی عقیدے کے لحاظ سے جو منافقین ہیں وہ مراد ہیں، عقیدے کے لحاظ سے جو منافقین ہیں وہ مراد ہیں۔ عملی نفاق وہ تو زمانے میں رہا، اخلاقی نفاق ہو گیا، عملی طور پر نفاق ہو گیا، لیکن عقیدے کے لحاظ سے نظریاتی طور پر کہ جو بظاہر مسلمان کا روپ دھار کر، بھیس بدل کر، اور پھر ان کے اندر جیسے کتنے ایجنٹ پکڑے گئے ہمارے پاکستان سے ہی، کتنے ایجنٹ پکڑے گئے کہ جو بظاہر بڑے اللہ والے دکھائی دیتے تھے اور ظاہر میں سب کچھ تھا ان کا، اور داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی اور جو ہے نا پورا سنت لباس، اور مؤذن بنے ہوئے کہیں پر، کہیں امام بنے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، اور کہیں یہ مزارات وغیرہ میں سالہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہیں اندر سے کیا ہے، وہ کافر ہیں پکے، بظاہر بالکل پکے کافر ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے، تو جو اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ بھی یہاں یہ تو کلیم کرتے ہیں نا، یہ تو ظاہر ہے، کلیم کرتے ہیں تو ہم وہ ہیں، لیکن ہے نہیں یہ تو ان کا ٹھکانہ وہاں پر جہنم ہوگا، اور ان کو حاویہ کے اس حصے میں پھینکا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاویہ کا جو شکار ہوگا، تو وہ شخص بھی ہوگا جو کہ خائن ہوگا، خائن یعنی خائن ہوگا اور خیانت کرنے والا ہوگا، تو وہ بھی اس کا شکار بنے گا، اس حاویہ کا، کہ جس کے پاس کوئی امانت رکھوائی کی دنیا میں، اور اس نے اس امانت میں بددیانتی کی، تو اس کا شکار وہ بھی بنے گا، اس حاویہ کا، کہ جب قیامت کے دن اس کا مقدمہ پیش ہوگا، اور وہ چیز جو بھی چیز تھی وہ چیز اس کے پاس تو ہوگی نہیں، مقدمہ کرنے والا کہے گا مجھے وہ چیز چاہیے، اب چیز اب کہاں سے لا کر دیں؟ اللہ فرمائیں گے دو بھائی اس کو، تو کہیں گے میرے پاس تو ہے نہیں، وہ تو دنیا میں نے کھا پی لی تھی، ہڑپ کر گئی، یا دنیا میں رہ گئی، تو اللہ فرمائیں گے یا فرشتہ فرمائیں گے نہیں نہیں، وہ جہنم میں پڑی ہوئی ہے، بالکل آخر میں جو حاویہ ہے نا وہاں پڑی ہوئی ہے، جا کر لے کر آؤ۔ تو وہ اب اس میں داخل ہونا شروع ہو جانا پڑے گا اس کو، اس کے بعد گزارا ہی نہیں ہوگا، ورنہ تمہیں یا تو وقتی طور پر جا کر لے کر آؤ، اور یا پھر مستقل سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ پھر تیار ہو جائے گا جانے کے لیے، وہاں پر جائے گا، داخل ہوگا، لینے کے لیے جائے گا، کتنا وقت لگے گا اس کو، گرتے پڑتے نیچے پہنچے گا، اور چلتا اور سانپوں کا اور بچھوؤں کا اور ان چیزوں کا شکار ہوتا ہوا جب نیچے پہنچے گا تو اس کو نظر آ جائے گی وہ چیز، اب وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ ساری کی ساری وہ اٹھائے گا، جمع کرے گا، جمع کر کے اٹھا کر وہ اوپر اپنے کندھے پر رکھے گا، اوپر چڑھنا شروع کرے گا۔ اب چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، ابھی سارے اندر سزائیں ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور سب کچھ چیز چل رہی ہے، لیکن اس میں سے وہ گزرتا ہوا، گرتا پڑتا، جب اوپر بالکل کنارے پر پہنچے گا، جہنم کے کنارے پر پہنچے گا، تو حدیث پاک کی الفاظ کے روشنی میں کم و بیش یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ پھر وہ چیز یا تو اس سے چھوٹ جائے گی یا چھڑوا دی جائے گی، وہ چیز اس سے یکدم اس کے ہاتھوں سے گروا دی جائے گی دوبارہ، اور یا پھر وہ یہ ہے کہ پھر وہ
وہ خود یا اس سے خود بخود، یعنی اللہ ہوگا تو اللہ حکم سے خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اتفاق کچھ کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو اتفاق میں اور آپ الفاظ میں کہہ دیتے ہیں نا، اللہ کے ہاں تو طے شدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ اتفاق کی بات ہے آپ سے ملاقات ہوگی، اتفاق نہیں ہے. یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ اس طرح سے جمع کریں گے، اس طرح ملاقات ہوگی. تو یہ اتفاقات ہمارے لفاظی طور پر تو کہہ سکتے ہیں، حقیقی طور پر یہ اتفاق، یہ المیہ، یہ چیز کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. اچھا، اسلامی عقیدے کے لحاظ سے اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں ہر چیز طے شدہ ہے، مقدر ہے، تقدیر کا حصہ ہے. تو وہ یہ ہوگا کہ یا تو اس سے چھوٹ جائے گی، یا حقیقی طور پر اس سے چھڑوائی جائے گی باقاعدہ، تاکہ اس کو اور سزا ملے. پھر وہ جائے گا لے کر آئے گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ اس کے ساتھ. کہ جب جب وہ جہنم کے کنارے پر لے کر آئے گا، وہ چیز اس سے گر پڑے گی اور پھر وہ جا کر لے کر آئے گا. اللہ معاف فرمائے. تو یہ حاویہ ہے، اور یہاں پر اس قسم کا منافقین کا اور اس کے لیے بھی اس کا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے آگے دیکھیں. سورہ تکاثر آ رہی ہے جی. سورہ تکاثر آ رہی ہے، مکی صورت ہے. اور اس کو کثرت کا جو لفظ ہے اس سے یہ مشتق ہے، اس سے نکلا ہے. تکاثر تفاخر کے معنی میں بھی آتا ہے، تفاخر کرنا، ایک دوسرے کو فخر کرنا. تکاثر ایک دوسرے سے زیادتی چاہنا، ایک دوسرے سے بڑا مال و زر میں، مال و زمین میں، زمین اور ہر چیز میں، جو جو دنیا میں چیزیں ہیں، ان چیزوں میں کثرت کو چاہنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو تکاثر کہا جاتا ہے. اور یہ فخر کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمان انسان کی اس طبیعت کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے یہ تفاخر کرنا چاہتا ہے، مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے. اور یہ مال اکٹھا کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کو پھر یہ دنیا کے کوئی معاملہ جو جو دینی معاملات ہیں، اپنے ان معاملات سے بھی بے بہرا ہو جاتا ہے، اور بالکل مستغنی ہو کر حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، حقوق الہیہ کی پرواہ نہیں کرتا، حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتا. اور پھر بالآخر قبر اس کا مقدر بنتی ہے. جو ہر ایک نے جانا ہے قبر، یعنی مراد آخرت ہے. ہر ایک آخرت کا جو سفر کر رہا ہے، یہ بھی اس کا مسافر ہے. لیکن ان چیزوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے اور اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو آخرت یاد نہیں رہتی. اس کے پورے پروگرام میں، پورے شیڈول میں آخرت کی تیاری، یا حقوق اللہ کی ادائیگی، یا حقوق العباد کی ادائیگی، یا اس مال و زر کی ادائیگی کوئی معنی نہیں رکھتی، کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہوتا. تو اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے نا، تم یہاں تک کہ تم وہ دیکھ لیتے ہو پھر بھی تمہیں نہیں ہوتا. اور پھر قیامت کے احوال کہ اس میں ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا سب چیزیں، اور ان کو یقین آ جائے گا. پھر وہاں پر یہ جہنم پر سے گزریں گے، ضرور دیکھیں گے اس کو. عین الیقین ان کو حاصل ہوگا. پھر نعمتوں کا بھی ان سے پوچھا جائے گا. دیکھیے گا جی، یہ صورت آ رہی ہے. سورۃ التکاثر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، یا تمہیں غفلت میں ڈال دیا. الہاکم، تمہیں، التکاثر، بڑھ چڑھ کر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال و متاع حاصل کرنے کی طبیعت نے، اس نے حوث کیا ہے کہ مال و زر میں آگے بڑھنے کی حوث نے تمہیں کیا کر دیا ہوا ہے، ہلاکت میں ڈال دیا. حتیٰ، یہاں تک کہ تم پہنچ جاتے ہو، تم دیکھتے ہو المقابرہ، قبرستانوں کو، قبروں کو. حتیٰ کہ تم دیکھتے ہو قبروں کو. کلا، ہرگز نہیں. سوف، ان قریب. تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم، پھر. کلا، ہرگز نہیں. سوف، ان قریب. تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا بچو. کلا، ہرگز نہیں. لو تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہوتا نا، اگر تمہیں واقعتاً حقیقتاً تمہیں پتہ ہوتا، علم الیقین، وہ پتہ ہونا، وہ علم جو یقینی طور پر، تو تم جانتے ہوتے. اگر تم جانتے ہوتے علم یقین کے اعتبار سے، پھر تم ایسا نہ کرتے.
لترون، ضرور بے ضرور تم دیکھو گے، ضرور بے ضرور تم دیکھ لو گے، الجحیم، اس کو، جہنم کو، جہنم کو تم ضرور بے ضرور دیکھ لو گے، ثم، پھر، لترونہا، ضرور بے ضرور تم اس کو دیکھو گے، ضرور بے ضرور تم اس جہنم کو دیکھو گے، عین الیقین، صرف دیکھنا نہیں، سرسری دیکھنا نہیں ہوگا، عین الیقین ہوگا، یقینی طور پر تم دیکھو گے اس کو، ثم، پھر، لتسألن، ضرور بے ضرور تم سے پوچھا جائے گا، ضرور بے ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا، الہاکم التکاثر، ہلاکت، ہاں، ہاں، غفلت میں ڈال دیا رکھا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس میں تم کو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تمہیں ضرور بے ضرور تم ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں یقینی طور پر علم ہوتا تو اچھا تھا، لترون الجحیم، ضرور بے ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور بے ضرور تم کیا حقیقی طور پر، یقینی طور پر دیکھو گے اس کو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان قریب، پھر ضرور بے ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس قیامت کے دن تمام کے تمام نعمتوں کے بارے میں، تمام کے تمام نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ لو جی، سورہ تکاثر آ رہی ہے، تو اس سورہ تکاثر کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتایا آپ کو کہ کثرت جو لفظ ہے اس سے تکاثر نکلا ہے، یعنی مال و دولت کو جمع کرنا اور اس کو حاصل کرنا۔ اب اس میں مال، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا مال جمع کرنا یہ کوئی ہلاکت والی چیز ہے؟ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں آتا ہے کہ وہ مال و دولت میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا، تو کیا ان کا وہ اس آیت کے ضمن میں آ جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور اس طرح کتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یا علماء ہیں، یا اور دوسرے دیندار ہیں، مال و متاع اللہ نے ان کو بہت دیا اور پھر اور حاصل بھی کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس طرح سے آ جائیں گے؟ تو اس میں روایت یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور پڑھ کر فرمایا کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا، مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا، اور پھر اس حاصل کردہ مال پر جو اللہ کے فرائض ہیں ان کو ادا نہ کرنا، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو ہے وہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ سوال مقدر جو پیدا ہوا، کیا پھر ہر قسم کے مال حاصل کرنا کو بہت برا ہے؟ پھر ہم مال حاصل نہ کریں، یہ تو کون ایسا شخص ہے جس کی چاہت نہ ہو مال حاصل نہ کرنا؟ ہر ایک کی چاہ ہوتی ہے مال مل جائے، پیسے مل جائے، اور جو ہے نا اللہ نے جوڑا ہوا ہے، وسائل کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، تو وسائل کا بڑھانا، وسائل کو لینا تو بری بات نہیں ہے۔ تو پھر اس کی تشریح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی کہ اس کو پڑھ کر فرما دیا، خود آیت پڑھی آپ نے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ آیت پڑھ کر فرما دیا کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا، اور پھر اس مال پر جو اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، یہ جو حقوق ہیں، ان کو بجا آوری نہ کرنا، اس سے کیا ہوگا کہ یہ فرمایا کہ وہ مراد ہے، لہذا ہر کوئی مراد نہیں ہے، اس سے ہر کوئی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے بعد دوسری روایت یہ ہے، حتیٰ زرتم المقابر، کہ انسان جو ہے وہ قبر تک چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن شخیر رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے
کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال مال میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا کہ اس میں تو اس کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے کھا کر ختم کر دیا، جس میں اس نے جس نے کھا کر، کوئی کھانے کی چیز تھی، کھانے کی چیز خریدی، اس کھانے کی چیز کو کھا کر کھا پی کر فنا کر دیا، یا پھر کوئی کپڑا وغیرہ پہننے کی چیز لی اور پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور نمبر تین فرمایا کہ یا پھر کچھ صدقہ کر کے اپنے لیے آگے بھیج دیا، اپنے لیے انہی تین چیز راستوں سے مال انسان کا ختم ہوتا ہے نا، یا ختم یا آگے، یعنی اتنی کمی آ جاتی ہے نا، کہ یا تو کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، یا اطراف میں اپنے جسم کے لیے بظاہر کوئی لگانے کی چیز ہے، اس میں گاڑی بھی آپ سمجھ لیں، اس میں گھر بھی سمجھ لیں، اس میں ہر چیز جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں، یا تو جسم کے اندر کے لیے ہے یا جسم کے باہر کے لیے ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کہیں خرچ کر دیا آخرت کے لحاظ سے، آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ تین صورتیں ہیں، فرمایا کہ یہ تو یہ ہے، وہ جو ہے تم یہ تیرا مال ہے، اور باقی جو ہے نا وہ تو جانے والا ہے، وہ تو لوگوں کے لیے ہے، وہ تو جو پیچھے وہ رسا ہوں گے ان کے لیے ہے، وہ تو اب تمہارا مال تو ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو اب مال ہے نہیں ہے۔ پھر اسی طرح انسان کی ایک تو تشریح ہو گئی کہ میرا مال کہتا ہے، تو یہ تین قسم کے مال اس کے ہیں، باقی اس کا کوئی مال نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان مال خرچ کر کے بھی، کھا پی کر بھی، یا پہن کر بھی، یا اپنی ضرورتوں میں استعمال کر کے بھی کہتا ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہے جی، اس پورا مہینہ اے سی لگایا ٹکا کے، دو تین اے سی لگائے، اور پھر بل آتا ہے تو پھر روتا ہے جی یہ کیا ہو گیا، یہ پیسے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے اللہ بخش ایک چچا ہوتے تھے، وہ کہتے تھے خرچے نہ ہوتے نا تو میں پورا گھر بھر لیتا پیسوں سے، خرچے اگر نہ ہوتے تو میں کیا کرتا، پیسوں سے گھر بھر لیتا، کئی گھر بھر لیتا۔ تو واقعتاً حقیقی بات تو یہی ہے کہ خرچے ضرورتوں پہ لگانے کے باوجود بھی انسان جو ہے پھر وہ اس پر، چند سیکنڈ استاد جی تشریف لائیں جی۔ السلام، الحمد للہ کرم ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب محترم صاحب تشریف لائے تھے، ماشاء اللہ۔ اچھا، تو بات چل رہی تھی کس کی، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، انسان اس میں، اس کے حصول میں اتنا زیادہ گم ہو جاتا ہے کہ پھر اخروی تیاری کی پرواہ نہیں رہتی، اور اس میں اتنا زیادہ محو ہو جاتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، آخرت کی تیاری۔ اور تو اس تیاری کو بھی ساتھ ساتھ کرنا، جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر آگے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. تو یہ ساری کی ساری اوپر تلے پہ در پہ دو تین آیتوں میں اللہ نے بتایا ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان قریب پتہ چل جائے گا. ابھی یہ پتہ ہو کر بھی نہ پتہ ہونے کی طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، گویا کہ کچھ ہوگا ہی نہیں. حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. اگر پکا پکا یقین ہوتا، جن کو پکا یقین ہوتا ہے وہ پھر اس طرح سے بیہیویئر نہیں کرتے. جس کو یقین ہوتا ہے اس کو نہیں کرتے. جیسے ماں بچے سے کہتی ہے نا کہ وہ تنگ کر رہا ہو، بہت زیادہ پریشان کر رہا ہو، تو کہتے ہیں آنے دے ابا کو رات کو آنے دے، پتہ چل جائے گا تجھے. اب پتہ اس کو ہوتا ہے کیا ہوگا، چترول ہوگی اور کیسی چترول ہوگی، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتی ہے تجھے پتہ چل جائے گا، تو پتہ چل جائے گا، مزہ آ جائے گا، آنے آنے دے ذرا ابو کو. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل سوف تعلمون ثم کل، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، پھر بھی اسی طرز کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے ان قریب پتہ چل جائے گا. اور وہ اور وہ اگر وہ آگے سے کہے یا اس کے طبیعت میں آئے جی مجھے پتہ تو ہے کیا ہوگا، کیا ہے وہ کیا کہتا ہے، غالب نے کہا ہے نا جانتا ہوں ثواب و طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، بس طبیعت ادھر نہیں آتی ہے نا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں لو تعلمون علم الیقین، کہ اگر تمہیں پتہ ہو جائے نا علم یقین والا تو پھر تمہیں یہ ہلاکت میں نہ ڈالے مال کا. اس کی جزا کیا ہے، لو کی جزا کیا آ رہی ہے کہ اگر تمہیں یقینی طور پر علم حاصل ہو جائے تو پھر تمہیں یہ تکاثر کا ایک دوسرے کے آگے بڑھنا یہ ہلاکت میں نہیں ڈالے گا، بلکہ جتنا مال آئے گا اتنے تم حقوق کی ادائیگی کرو گے، اتنے ہی زیادہ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو جو اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں تم بہت زیادہ خرچ کرو گے. تو اس طرح سے یہ ہے ماشاء اللہ. تو اس طرح سے کرنا. پھر آگے فرمایا لترون الجحیم، ان قریب تم ضرور بے ضرور دیکھو گے، ضرور بے ضرور دیکھو گے. تو اب اس سے سوال پیدا ہوتا ہے جی پھر جہنم میں ہر ایک نہیں جانا ہے؟ تو مراد پھر وہ آیت ذہن رکھیں جو سورہ مریم میں سورہ مریم میں غالباً آپ نے پڑھی تھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے. پل صراط پر سے تو ہر کوئی گزرے گا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، سارے کے سارے گزریں گے پل صراط کے اوپر سے. تو لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی گزرے گا. اب جو اس کے جہنمی ہوں گے، جو بدعمال ہوں گے، وہ کٹ کٹ کر اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے. باقی مسلمان جو ہے وہ ایمانی بات اور اس اعمال کی بنیاد پر اتنی روشنی لے کر وہ وہاں سے گزرتے چلے جائیں گے. تو یہ ان کے لیے بھی یہ ہوگا. آواز آئی نا؟ آواز آئی ٹھیک ہے، بس کال آئی بیچ میں. تو یہ جو ہے نا اس قسم کا وہاں پر ہوگا اور وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ لترون الجحیم سے مراد یہ ہے اچھا کہ آپ تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے. کیا بلکہ وہاں سے گزارا جائے گا، بلکہ وہاں سے گزارا جائے گا. تو یہ مراد ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر وہ حدیث بھی اپنے ذہن میں ہونی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے کہ جوانی کہاں گزاری، وقت کہاں گزارا، پوری پوری زندگی کہاں گزاری، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا. یہ- تو یہ بھی سارے کے سارے مراد ہیں. اچھا اس کی فضیلت معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت آ رہی ہے نا سورۃ تکاثر کی. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کون اس کی قدرت کوئی رکھتا ہے قدرت کہ تم روزانہ قرآن کریم کی 1000 آیات پڑھا کرو.
تو صحابہ سے یا رسول اللہ کیسے ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم کون پڑھ سکتا ہے ہم میں سے، کہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ تکاثر روزانہ پڑھتا ہے تو وہ 1000 آیتوں کے برابر ہے، اس لیے روزانہ پڑھ لیا کریں، ہر نماز میں پڑھ لیا کریں ایک دفعہ، تو روزانہ گویا کہ 6000 آیتیں آپ نے پڑھ لی، ہے نا؟ آواز ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر نماز کے بعد جب آپ پڑھ لیں گی تو یہ آسان عمل ہے۔ اگر کوئی بھی عمل انسان کی نا، بہت سارے اعمال پتہ ہے، صبح و شام کی دعائیں ہیں، منزل ہے، وہ دعائے انس بن مالک ہے، اسی طرح اور بہت سارے مناجات مقبول ہے، زاد السعید ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ جو اب مجھے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہر نماز کے وقت عمل کر لیں، تبھی ہوگا، ورنہ بالکل نہیں ہوگا، وہ نماز نہیں چھوٹے گی نا انشاءاللہ۔ نماز تو فرض ہے، وہ تو دل چاہے نہ چاہے انسان پڑھتا ہے، تو جہاں آپ کرتی ہیں وہاں پر یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہوں سامنے، زاد السعید ہو گئی، مناجات مقبول ہو گئی، پھر وہ قصیدہ طوبہ حضرت شیخ مصطفی روحانی بازی کا ہے، اور جو آپ پڑھنا چاہیں جس سے آپ کی مناسبت ہو، تو وہ دعائے انس بن مالک ضرور پڑھا کریں روزانہ، بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو وہ یہ جو چیزیں سامنے پڑھی ہوئی ہوں گی تو پھر ہر الگ الگ نماز میں چیزیں اس کو تقسیم کر لیں، تو پھر انشاءاللہ چیزیں تقسیم ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ صورت ہے، جیسا سورہ قریش کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح یہ بھی جو بھی اعمال ہیں کرنا چاہیں تو اس کو آپ نمازوں کے بعد کا رکھ لیں، 5-10 منٹ لگتے ہیں، یا فجر کے اور عصر کے بعد فجر کا زیادہ وقت لگتا ہے لیکن اس کو وہ فارغ بھی ہوتا ہے، اور باقی نمازوں میں 15 10 15 منٹ بس سب چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ قرآن بھی اس وقت پڑھا جائے گا، کچھ اس سے پہلے پڑھ لیں، نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں، اور کچھ نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں قابو آ جائیں گی، خود دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ چلے اس پر پھر مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔